السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ جمعیت اہل حدیث سندھ کے عظیم ادارے المعہد السلفی، جہاں الحمدللہ تقریباً ہر سال میں حاضر ہوتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ یہاں سے فارغ ہونے والے اکثر علماء الحمدللہ اپنے علاقوں کے اندر متحرک ہیں، ایکٹیو ہیں۔ وجہ یہ ہے یہاں اساتذہ کی ایک بہترین ٹیم موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے مربی، ہمارے شیخ، ہمارے امیر فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ کی سرپرستی۔ اس ادارے کا جو تمیز ہے، اس میں مجھے ذرہ برابر شک نہیں، وہ ہے عقیدے کی پختگی، کیونکہ شیخ صاحب حفظ اللہ خود الحمدللہ عقیدے کے ایک پہاڑ ہیں۔ ہم نے ان سے کافی کچھ سیکھا ہے۔ آج اس محدود ٹائم کے اندر، جو کہ انتہائی محدود ہے، میں نے تقریباً 3 نصیحتیں تیار کی تھیں، لیکن اب ایک پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ آج یہاں الحمدللہ 26 علماء کرام فارغ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھی دعوت اور تدریس کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اپنا کردار نبھائیں گے، اور یہ جو ہمارا علاقہ ہے شرک و بدعت اور گمراہیوں کے اندر غرق، وہاں انشاءاللہ توحید اور سنت کی روشنی پھیلائیں گے۔ ایک نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے اپنے شیوخ سے سنا ان کی صحبت میں، سلفی علماء کی کتابوں کا مطالعہ کیا کہ دین اسلام کھرا عقیدہ چاہتا ہے، بالکل غیر مبہم، کلیئر کٹ، کوئی اس کے اندر ابہام نہ ہو، کوئی اشتباہ نہ ہو۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بے آپ کے بعض اوقات اہل حدیث کہلوانے والے بھی کھرا عقیدہ بیان نہیں کرتے۔ دیکھیے ہمارے اسلاف کی مثال، ایک مثال ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، حوالہ کتاب السنہ امام خلال کی کتاب اس کا۔ ان کے دور کے اندر آپ جانتے ہیں کہ خلق قرآن کا فتنہ پیدا ہوا۔ وہ مامون الرشید اور احمد بن ابی داؤد، بشر مریسی جیسے گمراہ لوگوں کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے۔ انہی کے دنوں کے اندر ایک آدمی چل کر آیا ان کے پاس، کیونکہ جو فتنہ پیدا ہوا تھا کہ قرآن مخلوق ہے،
یہ کفر عقیدہ ہے. حتیٰ کہ امام سفیان بن عیینہ رحم اللہ کا قول ہے کہ جو قرآن کو مخلوق کہے وہ تو کافر ہے، لیکن اگر کوئی اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اتنا یہ ٹھوس عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. صحابہ کے دور کے اندر فتنہ نہیں تھا. جب قرآن کا ذکر ہوتا تو کہتے القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے. لیکن جب معتزلہ پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے دوسری صدی کے اندر، تو فتنہ پیدا ہوا کہ قرآن مخلوق ہے. اللہ اکبر. تو سلف نے کچھ الفاظ بڑھائے. یہ آج لوگ کہتے ہیں نا اہل حدیث کہلوانے کی ضرورت کیا ہے، مسلم لفظ ہی کافی ہے. اسلاف نے یہ الفاظ کیوں بڑھائے میں بتانا چاہتا ہوں. گمراہ فرقے بھی اپنے آپ کو مسلم کہلواتے تھے. اب ضرورت تھی تمیز قائم ہو جائے. جہمیہ بھی کہتے ہیں کہ مسلم، روافظ بھی کہتے ہیں کہ مسلم، معتزلہ بھی کہتے ہیں کہ مسلم، قدریہ بھی کہتے ہیں کہ مسلم، مرجع بھی کہتے ہیں کہ مسلم. تو سلف نے انتخاب کیا اپنے لیے اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ کا. اور جب یہ فتنہ خلق قرآن کا پیدا ہوا تو امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے پاس ایک آدمی چل کر آیا. اس نے کہا کہ امام صاحب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں القرآن و کلام اللہ، لیکن میں مخلوق بھی نہیں کہتا، میں غیر مخلوق بھی نہیں کہتا. اب دیکھیے ہمارے اسلاف کی غیرت اور فہم دین. میں غیر مخلوق بھی نہیں کہتا، مخلوق بھی نہیں کہتا. تو امام صاحب نے کہا یہ آدمی کیوں خاموش رہتا ہے؟ لیم یسکت، کیوں خاموش رہتا ہے؟ اسے چاہیے علل اعلان کرے، کہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. اب یہاں بات واضح کرنی پڑے گی، اپنا عقیدہ کھول کر بیان کرنا پڑے گا. اب یہاں اپنا عقیدہ چھپانا نہیں. دوسری مثال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے مقلد آج کہتے ہیں کہ ہم اشعری ہیں، ماتریدی ہیں عقائد میں. عجیب بات ہے کہ امام صاحب کا عقیدہ انہوں نے نہیں لیا، فقہی مسائل لیے. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ بنیاد عقیدہ ہے، فقہی مسائل نہیں. امام صاحب کو چھوڑ دیا. اب انہی کی کتاب الفقہ الاکبر، اس کی شرح ملا علی قاری کی، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا جو یہ کہتا ہے کہ لا عارف ربی ام فی السماء ام فی الارض، میں نہیں جانتا اللہ آسمان میں ہے، بلندی میں ہے یا زمین میں ہے. امام صاحب نے کہا فقد کفر. دیکھیں کتنا واضح جواب اس آدمی نے کفر کیا. اب ان کے شاگرد نے پھر سوال کیا، امام صاحب اگر وہ کہے کہ اللہ عرش پر ہے مستوی، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ عرش کہاں ہے، اوپر ہے یا نیچے ہے. اب امام صاحب نے واضح الفاظ کہے فہو کافر. پہلے فعل استعمال کیا فقد کفر، اب ڈائریکٹ کہا فہو کافر. یہ آدمی کافر ہے. عقیدہ ٹھوس اور واضح کلیئر کٹ ہونا چاہیے. اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ پر. دیکھیں یہ ہمارے اسلاف کی مثال ہے. اور آج جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے، ان کا عقیدہ کھچڑی. معاف کیجیے گا 2-3 منٹ ملے لے لوں زیادہ. کھچڑی عقیدہ. ایک ان کا گروہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، انہ فی کل مکان. ہمارے اسلاف نے ایسے آدمی کے بارے میں فتویٰ دیا ہے کہ وہ کفر کرتا ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ
صالح بن فوزان حفظہ اللہ، ان سے جب پوچھا گیا کہ شیخ کیا ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جو کہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے؟ تو انہوں نے کہا لا یصلی خلفہ، اس کے پیچھے نماز ادا نہیں کی جائے گی، یہ کفر عقیدہ ہے۔ اور آج کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے؟ عجیب بات ہے، ہم پر طنز کرتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے مکان ثابت کرتے ہو، کہتے ہیں نا، کہتے ہو کہ اللہ عرش پر ہے، اور دوسری طرف تناقض دیکھیے، اللہ کے لیے بے شمار مکان ثابت کر دیے، ہر جگہ پر بے شمار مکان، اور دوسری ان کی جو ان کا تناقض انہی کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے نہ آگے ہے نہ پیچھے۔ شرع عقائد نصفیہ۔ اللہ اکبر۔ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں جب ایک یعنی کہ اشعری نے اللہ کا تعارف اس طرح کرایا تو سلطان کا جواب سنی، اس نے کہا میز لنا بین ھذا الرب الذی تثبتہ وبین المعدوم۔ اللہ اکبر، جس کا وجود نہ ہو اسے کہتے ہیں کہ معدوم۔ سلطان نے کیا کہا؟ مجھے فرق کر کے دکھاؤ، جس رب کا تعارف تم نے ابھی کرایا ہے، نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، وہ رب، اور جس کا وجود ہی نہ ہو، دونوں میں فرق کر کے دکھاؤ۔ تم نے جو اللہ کی تعریف کی، نعوذ باللہ جو تعارف کرایا ہے، اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ کچھ اسلاف نے تو یہاں تک کہا اگر آپ کسی کے وجود کا انکار کرنا چاہیں تو ان الفاظ سے بڑھ کر الفاظ ہیں ہی نہیں، نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے۔ الحمدللہ ساتھیوں، میں آپ سے ایک نقطہ کہوں گا، برائے مہربانی جب میدان عمل میں قدم رکھیں تو عقیدت توحید کو کھول کر بیان کریں۔ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ، اور اب دیکھیں گے جب اللہ کی توحید آپ بیان کریں گے، میرا ذاتی تجربہ ہے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو، اللہ آپ کو قوت دے گا، اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا، غیر معمولی مدد آپ کو ملے گی، کیونکہ اللہ کو جس قدر اپنی حمد پسند ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو محبوب نہیں۔ اس لیے اس میدان عمل کے اندر سب سے پہلے اللہ کی توحید